سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 سے شروع کر رہے ہیں۔ بات چل رہی تھی پچھلی آیت سے خواتین کے حوالے سے کہ جو عورت پھر نافرمانی کرے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ، اگر تم کو ڈر ہو اس کی ناچاکی کا، بَيْنِهِمَا تو ان دونوں کے درمیان مخالفت کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو مقرر کرو ایک حاکم اس کے اہل سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک حاکم عورت کی طرف سے، یعنی اہلِهِ مرد کی طرف سے، أَهْلِهَا جو ہے عورت کی طرف سے۔ إِن يُرِيدَا یہ کہ وہ ارادہ کرے، اصلاحاً دونوں صلح کرنے کا، یوفق اللہ توفیق دے گا اللہ تعالیٰ، بینہما ان دونوں کو، ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔ کہ جو عورت اس طرح سے نافرمانی کرے، پیچھے بتا دیا گیا، پہلے اس کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھاؤ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے اپنا بستر الگ کر لو اور اس سے اچھے طریقے سے بات نہ کرو، نرمی سے بات نہ کرو، تاکہ اسے اپنے غلطی کا احساس ہو جائے۔ اگر احساس ہو گیا تو ٹھیک ہے، آپس میں صلح سے رہو، اور پھر اگر باز نہ آئے تو پھر ایک مسواک جیسی لکڑی سے یا اس ہلکی پھلکی جس سے جسم پر نشان نہ پڑے کوئی، اس کو اس سے مارنا۔ یہ نہیں کہ جس طرح بیویوں کو آج کل کے جاہل لوگ مارتے ہیں، جیسے بھینسوں کو مارا جاتا ہے، اس مارنے سے کلیتاً منع کیا گیا ہے۔ اور پھر جب آپس میں صلح ہو جائے تو پھر کوئی ایسی بات نہ کرو، بلکہ آپس میں اتفاق اور محبت سے رہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بلند ہے اور ہر حوالے سے تمہیں جو ہے وہ آگاہ کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے اس قرآن کے ذریعے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم کو ڈر ہے کہ ان دونوں میں کہ ناچاکی کا، تو پھر کیا کریں کہ ایک مقرر کریں، ایک ثالث مقرر کریں، فیصلہ کرنے والا منصف مقرر کریں، حاکم مقرر کریں۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ایک مرد کی طرف سے، اس کے گھر کی طرف سے یا اس کے خاندان میں کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، جن کی بات مانی جاتی ہے، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے، وہ خاندان میں یا محلے میں علاقے میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ تو ایک مرد کی طرف سے ہو اور ایک مقرر کرے عورت کی طرف سے، یعنی ایک مرد کے خاندان کی طرف سے اور ایک عورت کے خاندان کی طرف سے، خاندان ہو یا علاقہ ہو یا جس جگہ بھی جو بھی ان کے مطلب قریبی لوگ ہوں جن کا اچھا کردار ہو، تو وہ ان کو منصف سمجھا جائے اور ان کو لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہوں، ان کو مقرر کر کے تو کچھ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں پریاں بٹھائی جاتی ہیں، کہیں کانفرنس ہوتی ہے، کہیں وہ نام دیا جاتا ہے جرگے کا وغیرہ وغیرہ، اس طرح بٹھا کے تو بڑے فیصلہ کریں۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ اگر وہ ارادہ کرے صلح کا تو صلح کا ارادہ رکھیں دونوں، تو دونوں کی طرف سے بٹھا کے جو بڑے حاکم ہیں وہ بھی صلح کرانے کی کوشش کریں۔ تو جب وہ صلح کی کوشش کریں گے اور میاں بیوی کا بھی ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر کرم فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، یوفق اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان،
پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے صلح بھی ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے دل صاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے اچھی کوشش کرنے کا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ورنہ بات جو ہے وہ طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس طلاق کو روکا جائے اور میاں بیوی کی آپس میں جو ہے وہ صلح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تو سبھی جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے۔ یعنی طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کو حلال چیزوں میں آخری درجہ دیا گیا ہے، ناپسندیدہ، یعنی ہے تو حلال مگر پسند نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ تم شریک نہ لاؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شریک بناؤ بِهِ، اس کے ساتھ شیئاً کسی کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ، احساناً اچھا سلوک کرو، احسان کرو، وَبِذِّي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں سے بھی حسن سلوک کرو، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی، والجاری، اور پڑوسیوں سے بھی، ذی القربى، اور قریب والے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی، والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی جو والجار ذی القربى یعنی قریب والے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی، چاہے وہ رشتہ دار پڑوسی ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں مگر وہ آپ کے قریب ہیں، والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں، والصاحبی، اور وہ جو ہم مجلس ہے آپ کے، بالجنبی یعنی آپ کے ساتھ، آپ کے کروٹ کے ساتھی، یعنی آپ کے قریب رہنے والے وہ بھی ان کے ساتھ بھی، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وما ملکت، اور جو لونڈی اور غلام ہیں، ایمانکم، تمہارے قبضہ میں، ان جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند فرماتا، من کانا مختالا فخورا، اس کو جو کوئی فخر کرنے والا، غرور کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت بھی کرو، کسی کو شریک بھی نہیں لاؤ، والدین سے بھی اس نے سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، اور وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں مگر پڑوسی ہیں، اور جو آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ رہنے والے، بیٹھنے والے ہیں، اور جو مسافر ہیں، اور جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، یعنی تمہارے انڈر کام کرنے والے ہیں، بے شک ان سب کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، نہ شیخی مارنے والے کو۔ کہ پہلے میاں بیوی کے حقوق کا ذکر ہوا، آپس میں حسن سلوک اور حسن معاشرت کی جو ہے تقیدیں ہوئیں، اصلاح حال کی تدبیریں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ اس طرح آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ اب یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تیرا تعلق ہے انسان صرف گھر اور گھر والی سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تیرا رشتہ اپنے خالق سے بھی ہے اور اس کی مخلوق سے بھی ہے، کہ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تم پر لازم ہے جو رشتے گنوائے گئے۔ اپنے خالق کا حق تو تجھ پر یہ ہے کہ اس کی یاد، اس کے ذکر، اس کی عبادت میں سرشار رہے، اور کسی کو کسی حیثیت سے بھی اس کا شریک نہ بنائے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ اس کی مخلوق کا تجھ پر یہ حق ہے کہ سب کے ساتھ احسان، مروت کا برتاؤ کرے، کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کا خیال تک بھی تیرے دل میں نہ گزرے۔ تو ترتیب بیان یہ ہے کہ ترتیب پر یہ دلالت کرتی ہے کہ کاش ہم تعلیمات قرآنی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو جب کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ مغرور اور مختال جو ہے یہ مغرور اور متکبر کو کہتے ہیں،
اور فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنی تعریف اور ثنا میں ہی رطب لسان رہے، یعنی غرور کرتا رہے اور وہ چاہے کہ میری تعریف ہو اور اپنی خوبیاں اور کمالات ہی اس کے بیان ہوتے رہیں۔ اور آخر آیت میں ان دو صفات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ایسا انسان ہی کسی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنے میں اپنی کثر شان سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر نیاز خم کرنے کے شوق سے محروم رہتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ غرور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تعریف ہی ہوتی رہے، میرا ہی نام چلتا رہے، تو اللہ کی رضا کو مقدم نہیں رکھتا۔ تو اس میں خدا کے دیے ہوئے مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ضرورت سے پوشیدہ رکھنے کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ فرمایا ہے کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے کا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بخیلی نہ کرو، یعنی کنجوسی نہ کرو۔ کنجوسی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں یعنی بخل کرتے ہیں، اور بخل کئی حوالے سے ہے، جس کے پاس جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو بخل کرنا، چھپانا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور یہ حکم دینا دوسروں کو بھی کہ وہ بخل کریں، اور چھپاتے ہیں جو اللہ کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اپنے فضل سے، یعنی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ چھپاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کسی کو علم دیا کہ وہ دوسروں کی مخلوق تک پہنچائے، کسی کو صحت دی تاکہ وہ دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کے کام آئے۔ جس کے پاس جو اختیار ہے اس اختیار سے اس نے کام کرنا ہے، کہ وہ جو اختیار وہ استعمال کر کے کسی کے کام آ سکتا ہے تو وہ نہیں کر رہا، وہ بخل کر رہا ہے کہ نہیں میں کیوں یہ کام کروں، میرے سے نہیں ہوگا، میں اس کو مطلب کہ درجے تک کیوں لے کے آؤں۔ کیونکہ کوئی بندہ اگر کسی کی مدد کی جائے گی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، تو میرا غرور جو ہے وہ میں تو اس کے برابر ہو گیا، وہ میرے برابر ہو گیا، تو اس طرح سے اس کو بخل کہا گیا ہے۔ تو کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی فضل اللہ تعالیٰ نے دیا، بزرگی دی ہے، کوئی اختیار دیا ہے، علم دیا ہے، کوئی اختیارات دیے ہیں، مال دیا ہے، تو اس کو خرچ نہ کرنا یا کسی کی مدد نہ کرنا، تو اس کے لیے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب جو ہے وہ رسوائی کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ کہ اس میں خدا کے دیے ہوئے مال کو بھی اہل ضرورت سے پوشیدہ رکھنے کی مذمت ہے۔ نیز وہ صاحب علم جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتا اور ان کے کانوں تک پیغام حق پہنچانے میں بخل سے کام لیتا ہے، تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں ان بد نصیبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، بلا شبہ لوگ غرور اور فخر کی بیماری میں مبتلا ہوں، جن کو دولت اتنی پیاری ہو کہ وہ ایک دمڑی تک رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی رائے حق میں مال خرچ کرنے سے روکیں، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا رکھیں۔ وہ اس قابل کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، وہ رسوا کن عذاب کے مستحق ہے جو ان کے لیے بالکل تیار ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور نہیں مان لاتے باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان اور وہ بد قسمت ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں، لہو قرینا فساء قرینا ان کے لیے ساتھی ہے جو وہ بہت برا ساتھی ہے، برا ہم نشین ہے، یعنی ان کا ساتھی جو ہے وہ برا ہم نشین ہے، اس لیے کہ وہ مال تو خرچ کرتے ہیں مگر
کس طرح سے کہ عام طور پر دکھاوے کے لیے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اپنی ناموری کے لیے جو ہے وہ حکام وقت کو خوش کرنے کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مطلب کہ اپنے سے بڑے لوگوں کو کے قریب اپنی جگہ بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے بے دریغ دولت خرچ کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پر کوئی بڑا آئے تو اس پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب پر اتنا نہیں خرچ کرتے کیونکہ وہ بڑوں کے سامنے اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت میں نہ اللہ پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور نہ قیامت پر انہیں یقین ہوتا ہے۔ ان کا دوست اور ساتھی جو ہے وہ شیطان ہے، جو اس ازلی بدخواہ کو اپنا اصلاح کار بنائے، یعنی شیطان کو، تو اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے۔ شیطان تو اسے ہر نیک کام سے روکے گا، اور اسے جو ہے بدترین ساتھی اور ہم سفر اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شیطان کے کام ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ایسا ہی کرے گا۔ پھر فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ 2 آیات میں نے پڑھ لی۔ فرمایا کہ اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر وہ ایمان لاتے، یعنی کیا تھا کہ اگر وہ ایمان لاتے، لو آمانو کاش کہ وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور خرچ کرتے، مما اس سے، رزقہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یا رزق دیا ہے یا دیا ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم ان کو علیما جانتا ہے، یعنی یہ زیادہ بہتر تھا کہ وہ جو ایمان لاتے یہ زیادہ بہتر تھا، اور آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، وہ خرچ کرتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَعْكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر کوئی معمولی سی نیکی کی ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي اور دیتا ہے، مِن لَدُنْهُ اپنے پاس سے، اجرا عظیما بڑا اجر، سبحان اللہ۔ دیکھیں بڑا اجر پر مجھے بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا قلیل ہے، یعنی اتنی بڑی دنیا بنائی تو جس کو رب نے قلیل کہا، تھوڑا ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں، یہ چھوٹی سی دنیا ہے، تھوڑی سی ہے اللہ کے نزدیک، جو ہمارے لیے اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم ایک ملک میں نہیں گھوم سکتے، پوری دنیا تو گھومنا بہت بات ہے، اور بڑے بڑے امیر جو ہے وہ چند ملکوں میں گھوم لیں گے تو کتنا گھومیں گے، پھر بھی پوری دنیا کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا قلیل ہے، یعنی تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، تو جس کے لیے رب نے فرمایا عظیم، یعنی بڑے، تو بڑی کتنا ہوگا، بڑا اجر، یعنی اللہ فرمایا بڑا اجر ہوگا، تو اس کے اجر کا حساب کون کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے احاطہ ادراک سے بھی بہت دور ہے۔ فرمایا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اگراش کہ وہ ایمان لے آتے، وہ ایمان لاتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ کی راہ میں وہ مال دولت خرچ کرتے۔ تو اس طرح سے عام طور پر دیکھا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور اپنی نام و نمود کے لیے کام ہے، وقت کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں پر اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی سی نیکی کو بھی اتنا بڑھا دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو ایسا اجر عطا فرمائے گا جو عظیم کہا گیا ہے،
کہ غفلت شارکوتا اندیش اگر اپنے خدا پر ایمان لے آتے اور قیامت پر یقین کرتے تو رائے حق میں مال خرچ کرنے میں بھی ہرگز بخل نہ کرتے، بلکہ بڑی دریا دلی سے غریبوں مسکینوں کی امداد کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا، جتنا خرچ جو ہے وہ کرتے اس سے کئی گنا اس دنیا میں وہ انہیں عطا فرماتا، اور اس کے علاوہ جو اجر عظیم انہیں بارگاہ الہی سے ملتا اس کا تو وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن شیطان کی سنگت نے انہیں جو ہے وہ سود فراموش اور ضیاءکار بنا دیا۔ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے حال و احوال پر شہادت دیں گے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ تو کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا کہ جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور وجینا اور لائیں گے ہم آپ کو بکا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو لائیں گے علی ہؤلاء شہیدا، ان پر سب کو گواہ، کہ یعنی جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو سارے نبی آئیں گے اور ساری امتیں آئیں گی، تو ہر نبی کہے گا یا اللہ ہم ان امتوں کے پاس ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا، آپ کی توحید کا پیغام پہنچا دیا، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے، تو امتیں انکار کریں گی، وہ کہیں گی کہ نہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، تو ایسے میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان نبیوں کے لیے کہ یا اللہ یہ نبی صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے پیغام دیا ہے، انہوں نے پیغام حق دیا، پتہ تو اللہ کو بھی ہے، لیکن شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دکھائی جائے گی تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آخری نبی کی شان کیا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ سب امتوں کے حوال پر گواہی دیں گے۔ علامہ قرطبی نے بھی سکول کی تائید کے لیے جو ہے فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر ہر صبح شام حضور کی امت کے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، حضور کی امت پیش کی جاتی ہے، تو حضور اپنے ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کا علم کامل ہے کہ باعث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے۔ یہ مضمون دوسرے سپارہ کی دوسری آیت کے ضمن میں جو ہے مستقل گزر چکا ہے، پہلے اس کو کر چکے ہیں۔ کاش کہ اس آیت کو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ اس آیت کو وہ لوگ بھی پڑھتے جو بڑے بڑے تمتراک سے اطاعت رسول کا انکار کرتے ہیں، بڑے غرور سے فخر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی اطاعت کا اور آپ کی شانوں کا انکار کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ ان آیات کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، عمل کریں، تو انہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول کے نافرمان لوگوں کا اور ان کی سنت سے جو ہے وہ دوری کرنے والوں کا قیامت کے دن جو ہے وہ کیا حال ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے یا قریب نہیں آ رہے، تو کیسے وہ سمجھیں گے۔ فرمایا کہ یومئذ یود الذین کفروا، کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وعصوا الرسول، اور نافرمانی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ انہیں دبا کر ہموار کر دی جاتی زمین، یعنی ایسا ان کو گرا دیا جائے، زمین میں دنسا دیا جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور جو ہے وہ انہوں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہر بات بتا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو کچھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو چھپا کر نہیں رکھا، سارے لوگوں تک پہنچا دیا، ساری انسانیت تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں
اطاعت کرنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ یہاں سے یہ جملہ دوبارہ میں کہہ رہی ہوں، یا اس کو دوبارہ اگلی میں کریں گے کہ کاش کہ ان جو لوگ نافرمان ہیں ان کے ساتھ ان کو زمین میں دنسا دیا جائے، زمین برابر کر دی، یعنی یہ عذاب، استغفر اللہ، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، یعنی جو بھی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپی اور نہ کوئی چھپا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔